بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، خیبر مدینہ کے قریب ایک بڑی آبادی والا شہر تھا جہاں یہودیوں نے کئی مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ عرب کی سرزمین میں یہ علاقہ یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خیبر کے یہودی نہایت ہی بدعہد اور فریب کار تھے جو اکثر اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کرتے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو خیبر سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تاکہ مسلمانوں کا مالی نقصان ہو۔ بہت سی جنگوں میں بھی ان لوگوں نے مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر لشکر کشی کی تھی، لہٰذا بحکم الہی صحابہ اکرام کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ اس فوج کے سپہ سالار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسلامی لشکر کی تعداد 1600 تھی، جن میں 1400 پیدل اور 200 گھڑ سوار تھے۔ جب صحابہ کرام کا یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو وہاں موجود رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے خیبر کے یہودیوں کو فوراً اطلاع دی کہ اب محمد نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ اور ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور ساز و سامان زیادہ ہے اور محمد اور اس کے ساتھی بہت تھوڑے ہیں۔ خبر ملتے ہی خیبر والوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب اسلامی لشکر خیبر کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر اللہ سے دعا کی اور پھر ایک چھوٹا سا لشکر حملے کے لیے روانہ کیا، جس کا سپہ سالار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ قموس تھا، جہاں یہودیوں نے اپنا ساز و سامان اور سپاہیوں کو جمع کر لیا تھا اور اس قلعے کے مضبوط دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر قلعے کے قریب پہنچا تو قلعے کے اونچے فصیلوں سے تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی، لہٰذا یہ لشکر ناکام ہو کر واپس لوٹ آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو قلعے کی طرف امیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ لشکر لے کر قلعے کے قریب پہنچے تو تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور یہودیوں کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا، لہٰذا مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اصحاب کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن وہ سب میدان سے واپس آ گئے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے لیے سخت آزمائش کا دن تھا۔ ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا نہیں اور نہ ہی میدان سے بھاگنے والا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ تمام صحابہ کی یہی خواہش تھی کہ اگلے دن وہ جھنڈا انہیں مل جائے۔ ساری رات صحابہ کرام بے چین رہے اور کسی کو نیند نہ آئی۔ پھر صبح ہوئی تو تمام اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا۔ جب مولا علی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی تو اسی وقت مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اس دن کے بعد مجھے کبھی بھی آنکھوں میں کوئی تکلیف نہ ہوئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا اور ہدایت فرمائی کہ پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ اگر تمہاری تبلیغ کی وجہ سے کوئی ایک بھی آدمی راہ راست پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ مولا علی علیہ السلام لشکر لے کر روانہ ہوئے اور قلعے کے قریب پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور تیروں اور پتھروں کی بارش کر دی۔ اسی دوران اس قلعے کا سردار، جس کا نام مرہب پہلوان تھا، جو ایک سخت جان اور جنگجو شخص تھا، اہل عرب مرہب کو 100 سپاہیوں کے برابر قرار دیتے تھے۔ مرہب آگے بڑھا اور بولا، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، بہادر ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرہب نے بڑے غضبناک انداز میں آگے بڑھ کر حضرت علی پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ نے ایسا داؤ بدلا کہ مرہب کا وار خالی گیا۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مرہب کے سر پر اس زور سے تلوار ماری کہ ایک ضرب میں ذوالفقار حیدری اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی۔ مرہب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرہب کو زمین پر پڑا دیکھ کر یہودیوں کا لشکر حضرت علی علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر دشمنوں پر گرتی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئی۔ ایک روایت کے مطابق ایک یہودی نے قلعے کے دروازے کے پاس حضرت علی پر وار کیا اور آپ کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعے کے دروازے کو ہی اکھاڑ کر اس کو اپنی ڈھال بنا لیا اور اس دروازے کو ہاتھ میں لے کر آخر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعے کا یہ دروازہ اتنا مضبوط اور بھاری تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 70 لوگوں نے مل کر اسے اٹھایا۔ ناظرین، یہ وہ عظیم فتح تھی جس نے پورے عرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اللہ نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے خیبر کی فتح نصیب فرمائی۔